السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارک کے لیے خاص. آگے لا تعداد
اور بے شمار درود و سلام ہو آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لامعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہو ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ صاحب شرح صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو، شہداء اسلام ہو، صوفیاء اعظام ہو، بزرگان دین ہو، شعراء اعظام ہو، منصرین اسلام ہو، مولا کریم اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک ساروں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال والاکرام کے فضل و کرم سے ہم نے عید الاضحیٰ گزاری اور ابھی آج ایام تشریق کا آخری دن گزر رہا، تیسرا دن گزر رہا، 3 دن ہو گئے ہم لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی آرزو میں ہے۔ حضرات ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، یا ذو الجلال والاکرام، جس نے بھی تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی حصول کی خاطر تیرے راستے میں قربانی ادا کی ہے، ذو الجلال والاکرام اس قربانی اور نیکی اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے حجاج کرام بھی حج کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے، عظیم ترین فریضہ حج ادا کر چکے، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ذو الجلال والاکرام نے امن اور سلامتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ حجاج کرام کو یہ عظیم ترین فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ذو الجلال والاکرام حجاج کرام کی اس محنت کو، حجاج کرام کی اس مشقت کو، حجاج کرام کے اس سفر کو، حجاج کرام کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے اس حج عظیم کو حج مبرور بنائے،
ان کے لیے اس حج کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام آئندہ آنے والے سالوں میں ہم خاکساروں کو بھی ہم گناہگاروں کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام آنے والے سالوں میں بھی زندگی میں ایک بار کم از کم ایک بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات 21ویں پارے کی ابتدائی آیت آپ نے سماعت فرمائی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب کہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب حکم دیا جا رہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ اور نماز ادا کیجیے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ یہ جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم واللہ یعلم ما تصنعون. یاد رکھو اللہ ہر اس عمل کو جانتا ہے جو تم سر انجام دیتے ہو، جو تم کرتے ہو. حضرات اس آیت میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام حکم دے رہے ہیں. فرمایا اتلو، پڑھیے، تلاوت کیجیے، ما اوحیا، اس کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، الیک من الکتاب، کتاب میں اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے. واقم الصلاۃ، اور دوسرا کرنے والا کام واقم الصلاۃ، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز ادا کیجیے. ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز جو ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. حضرات جس عمل کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں، امر کے ساتھ، حکم کے انداز میں،
جو کام کرنے کا ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے حبیب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو، حضرات وہ عمل، وہ کام امت کے لیے کتنا ضروری ہو سکتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ وہ عمل، وہ کام، وہ فعل کہ جس کا حکم ذوالجلال والاکرام نے صرف ہم گناہگار بندوں کو ہی نہیں دیا، جس کا حکم صرف ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما برداروں کو ہی نہیں دیا، بلکہ بذات خود آقا کائنات علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا کہ آپ بھی کیجیے، آپ بھی اس پہ عملی اظہار کا مظاہرہ کیجیے، آپ بھی اس کو کر کے دکھلائیے، اپنا نمونہ پیش کیجیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام جو حکم عام طور پہ دے دے، اہمیت کا حامل تو وہ ہوا ہی کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی فرائض انسان کے ذمہ عائد کیے ہیں، وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، انسانی زندگی کے منہج کے عین مطابق ہے۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال والاکرام امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ اور بالخصوص اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو، پھر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کی برتری اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کو کرنے میں اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ عمل ضروری ہوتا ہے۔ حضرات اگر کسی سکول میں امتحانوں کے دوران، امتحان سے قبل ایک استاد اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹیسٹ پیپر دے دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ تم یہ سوال تیار کر لو، پوری کتاب کو چھوڑو، پورے نصاب کو چھوڑو، کتاب میں سے، اپنے نصاب میں سے یہ چیزیں تم تیار کر لو، انہی میں سے تمہارا پیپر آئے گا، انہی میں سے تمہارے امتحان میں سوالات آئیں گے۔ تو حضرات وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ، وہ شاگرد اس ٹیسٹ پیپر کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اور آگے چلیے عقیدت اور محبت کے ساتھ، وارستگی کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں، ممنون ہوتے ہوئے، اپنے استاد کا مشکور ہوتے ہوئے اس کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے، کہہ دے کہ یہ عمل کرو، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، یہ نیکی کرو وہ کتنی فضیلت کی اہمیت ہو سکتی ہے، یہ فعل سر انجام دو وہ کتنے عظمت کا فعل ہو سکتا ہے۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ جمعہ المبارک میں بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی، کہ نبی مہربان علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے مظاہرے میں، میدان محشر میں، انسانوں کے جہاں پہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا،
جہاں پہ زندگی کے ایک ایک پل کا انسان کو حساب دینا ہوگا، اس امتحان گاہ میں، اس حساب گاہ میں، وہاں پہ سب سے پہلے جو بات پوچھی جائے گی، جو سوال کیا جائے گا، جو سوال انسان کے آگے رکھا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، وہ حج نہیں ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ صلہ رحمی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے راستے میں مال لٹانا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی اولاد قربان کر دینا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دینا نہیں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے روز جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز ہوگا۔ فَإِن صلحت سائر عملی، اگر انسان کی نماز صحیح نکلی تو انسان کے تمام اعمال کو صحیح قرار دے دیا جائے گا۔ وَإِن فسد سائر عملی، اگر نماز ہی فاسد نکلی، اگر نماز ہی کمزور نکلی، اگر نماز ہی ناقص نکلی، اگر نماز ہی نامکمل نکلی، فسد سائر عملی، تو انسان کے تمام اعمال فاسد قرار دے دیے جائیں گے، ٹھکرا دیے جائیں گے۔ کہاں جائے گا وہ انسان کا جذبہ قربانی؟ کہاں جائے گا وہ انسان کا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال لٹانا؟ کہاں جائے گا وہ انسان کا مشقت برداشت کرتے ہوئے عظیم ترین فریضہ حج ادا کرنا؟ کہاں جائے گا انسان کا مشقت برداشت کرتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے مزدوری کرنا، روزے میں اپنی اولاد کی خاطر، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی خاطر روزے کی حالت میں دنیا سے ٹکرا جانا، حالات سے ٹکرا جانا؟ تو کہاں جائے گا اگر نماز کی بدولت، نماز کے ناقص ہونے کی بدولت، نماز کے فاسد ہونے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اعمال کو فاسد قرار دے رہے ہیں۔ ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر، کہ رسول مکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے حضرات، ہوتا یہ ہے کہ امتحان میں 7 سوالات آتے ہیں، ان میں سے 5 سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ان 7 کے 7 سوالوں میں سے ایک سوال کو لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ پہلا سوال ہو یا کوئی بھی سوال ہو، ایک سوال کو لازمی قرار دیتے ہوئے باقی آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے، باقی ان میں سے 4 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ حضرات، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ 5 چیزیں، یہ 5 ارکان اسلام کے لازمی قرار دیے ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا، اور ان 5 ارکان میں سے بھی سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے لازم اگر کوئی رکن ہے وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، وہ نماز ہے، نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ حضرات، جس طرح لازمی سوال کیے بغیر، لازمی سوال کا جواب کیے بغیر آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ فلاح نہیں پا سکتے، آپ کامران نہیں ہو سکتے، بعین ہی نماز کے بغیر آپ کے نامہ اعمال میں کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، نماز کے بغیر آپ کے نامہ اعمال میں کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، نماز کے بغیر آپ کے نامہ اعمال میں کتنی ہی للہیت کیوں نہ ہو، نماز کے بغیر آپ کے نامہ اعمال میں کتنا ہی اللہ کا ڈر اور خوف کیوں نہ ہو، اگر آپ کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے، نماز میں کمی ہے، نماز میں کوتاہی ہے، نماز نامکمل ہے، نماز فاسد ہے، تو کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ينظر في صلاته فإن صلحت
فقد افلح، اگر نماز مکمل ہوئی انسان تبھی کامیاب ہوگا، اگر نماز کامل ہوئی انسان تبھی کامران ہوگا، اگر نماز کاملیت پہ پہنچی انسان تبھی اپنی مراد کو پہنچ پائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز فاسد ہو گئی، نماز نامکمل رہی، نماز میں کمی رہ گئی، انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ حضرات یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام میں کہی ہے، یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن میں کہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے کسی استاد کی بات نہیں ہے، یہ میرے کسی شیخ کی بات نہیں ہے، یہ میرے کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو اپنے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایک مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن مراد پا گئے۔ کون سے مومن؟ آگے مومنین کی صفات بیان کی ہے۔ 18واں پارہ سورہ مومنین کے ابتدائی آیات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ یہ فلاح پانے والے یہ مومنین ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت مومنین کی جو بتلائی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ فلاح پانے والے مومن ہے، وہ کامیاب ہونے والے مومن ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز ادا کی، نماز ادا کی۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات یہ نماز کی اہمیت ہے کہ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن میں جدید میں، اپنے فرقان حمید میں بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں۔ حضرات یہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اگر کوئی چیز اور عبادت ہے، اگر کوئی نیکی ہے، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ وَجُعِلَتْ مُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَجُعِلَتْ مُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین اور قرار اگر کوئی ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کے سوا کسی عبادت میں نہیں۔ یا بلال، آقا کائنات علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے رہے اٹھیے اذان دیجئے، اللہ کا نام بلند کیجئے، یا بلال اقم الصلاۃ، اذان دیجئے، نماز ادا کیجئے، ارحنا بہا، نماز کے ذریعے، اذان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں اطمینان پہنچاؤ۔ حضرات یہ نماز کہ جس سے وہ چیز ہے، نماز وہ عبادت ہے، نماز وہ نیکی ہے، نماز بندگی کا وہ ذریعہ ہے کہ جسے سرور کائنات علیہ السلام
اپنے سکون کا سبب بتلا رہے، جسے نبی مہربان علیہ السلام اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلا رہے۔ نماز وہ نیکی ہے کہ جسے سرور کائنات علیہ السلام سب سے بڑی نیکی اور عبادت قرار دے رہے۔ حضرات آج معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، میں عشق رسول کا نعرہ لگاتا ہوں، میں عقیدت رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آقا کائنات علیہ السلام کا امتی اور غلام کہلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا محب کہلاتا ہوں، اپنے آپ کو آقا کائنات علیہ السلام کا عاشق کہلاتا ہوں، عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، عشق کا نعرہ لگاتا ہوں، نبی علیہ السلام کی شان میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا عزم کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کی حرمت کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کرتا ہوں۔ لیکن حضرات کیا ہو گیا ہے کہ وہ چیز، وہ عمل، وہ نیکی کہ جسے میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا سکون قرار دے رہے ہو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہو، اپنے دل کا چین قرار دے رہے ہو، آج وہ مجھے ادا کرتے ہوئے میری عقیدت کہا جاتی ہے، آج وہ ادا کرتے ہوئے میرے دعویٰ عشق کہا جاتا ہے، آج میں اسے کیوں ادا نہیں کرتا؟ یہ میری عقیدت مجھے نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں دیتی؟ میری محبت مجھے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو ادا کرنے کا کیوں حکم نہیں دیتی؟ میرا عشق نبی علیہ السلام کی اس ادا کو اپنانے کے لیے راضی کیوں نہیں کرتا؟ حضرات میرا کیسا عشق ہے، یہ میری کیسی عقیدت ہے، یہ میری کیسی محبت ہے، وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری عقیدت بے بسر، وہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعویٰ عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ حضرات کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا دعویٰ عشق، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا عقیدت دعویٰ عقیدت، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا دعویٰ محبت ٹھکرا دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں میں اپنے نامہ اعمال لے کے جاؤں، اس میں حج بیت اللہ بھی ہو، اس میں روزہ بھی ہو، اس میں زکوٰۃ بھی ہو، اس میں صلہ رحمی بھی ہو، اس میں لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار بھی ہو، اس میں لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ہو، اس میں لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا بھی ہو، اس سے لوگوں میں اللہ کی خاطر بغض رکھنا بھی ہو، تمام قسم کے اعمال ہو، لیکن نماز نہ ہو۔ حضرات مجھے سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، پھر میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر میرے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے تو میرا یہ جذبہ قربانی، میرا یہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، میرا یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹا دینا، میرا یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا، میرا یہ اللہ کے راستے میں مشقت کو برداشت کرتے ہوئے وطن کو چھوڑ کے، عزیز اقارب کو چھوڑ کے، دور سات سمندر کا سفر کرتے ہوئے بیت اللہ پہ پہنچ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے فلک شگاف نعرے لگانا کس کام آئے گا اگر میرے نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں ہے؟ حضرات نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، نماز کا کیا اجر ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے؟ اختصار وقت کی بدولت تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں، صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بے نماز جو ہے، جب نماز ادا نہیں کرتا، جب نماز کا تارک ہے، جب نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے، جب نماز کی پرواہ نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے روز اس کے دیگر اعمال کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے روز اس کے جذبہ قربانی کس کام آئے گی؟ قیامت کے روز اس کا اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یا قربان ہو جانا کس کام آئے گا؟ قیامت کے روز
اس کا اللہ کے راستے میں اپنا مال لوٹا دینا کس کام آئے گا؟ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ حساب کتاب کا عمل جب مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنمی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے، وہاں پہ جا کے اہل جنت جہنمیوں کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین لم نک من المصلین کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے فی جنات یتساءلون، جنتی عن المجرمین، مجرموں سے جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم اس کیفیت میں کیوں ہو، تم اس عذاب میں مبتلا کیوں ہو، تم اس عذاب میں مبتلا کیوں کر دیے گئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ حضرات یہ پہلا جواب ہوگا مجرموں کا، جہنمیوں کا، جنتیوں کو، کہ اس وجہ سے اس جرم کی پاداش میں ہمارا آج یہ حشر ہے، ہم اس انجام پہ پہنچے ہیں۔ حضرات جب جنتی جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ آج تم اس کیفیت میں کیوں ہو، اس عذاب میں مبتلا کیوں ہو؟ وہاں پہ جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ میں نعت نہیں پڑھتا تھا، وہاں پہ جہنمی یہ نہیں کہیں گے میں میلاد النبی نہیں مناتا تھا، وہاں پہ جہنمی یہ نہیں کہیں گے میں فلاں مجلس میں شرکت نہیں کرتا تھا، میں فلاں نیکی نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ ہے، میں نعت بھی پڑھتا تھا، نعت بھی پڑھتا تھا، میلاد النبی بھی مناتا تھا، میلاد النبی کا قائل بھی تھا، ایمان کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ میلاد النبی کا اہتمام بھی کرتا تھا، محافل کا اہتمام بھی کرتا تھا، جلسوں کا اہتمام بھی کرتا تھا، دروس کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ یہ نہیں، کسی قسم کا جواب نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ کی نعت پڑھی کسی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ میرا میلاد النبی منانا کسی کام نہیں آئے گا، وہاں پہ میرا کسی جلسے میں شرکت کرنا کسی کام نہیں آئے گا، وہاں پہ میرا کسی محفل میں شرکت کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ کام اگر آئے گی، کام اگر کوئی نیکی آئے گی، وہ نیکی نماز ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کہ فویل ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے، ان نماز ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی نازل فرمائی ہے، اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ اسی طرح رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں اگر کوئی فرق ہے، فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے الصلاۃ و نماز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا
وبینہم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر فمن ترکها فقد کفرها کہ نبی مہربان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہمارا اور کفار کے درمیان ہمارا اور کفار کا اس بات پہ عہد ہے، ہم میں اور کفار میں اگر کوئی فرق ہے الصلاۃ وہ نماز ہے، فمن ترکها فقد کفر، جس شخص نے بھی نماز کو چھوڑا، جس نے نماز کو ترک کیا، فقد کفر گویا اس نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ حضرات پھر اسی میں کہاں جائے گا وہ جذبہ قربانی، کہاں جائے گا وہ اپنا مال لوٹانا، کہاں جائے گا جانور کا خون بہا، کہاں جائے گا وہ بیت اللہ کا طواف، کہاں جائے گا حج بیت اللہ، اگر نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، نماز کی پرواہ نہ کی، نماز کو چھوڑا، فقد کفر گویا اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا معمول یہ تھا، آپ علیہ السلام کے اصحاب کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی بھی کام کو، کسی بھی امر کو یا دین اسلام کے کسی بھی رکن کو چھوڑنے پہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے، غیر الصلاۃ سوائے نماز کے، سوائے نماز کے۔ اگر کوئی حج کا منکر ہے ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی